رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بیس پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے ہوئے مہمانان اعزاز، پردہ میں بیٹھی ہوئی ماں بہنیں، جیسے کہ ہم تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو پروگرام سجائی گئی ہے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ عقد مسنونہ یعنی کہ نکاح کا آغاز ہونا ہے، جو کل کے دن اسی جگہ پر نکاح کا آغاز کیا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے. اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000، دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء کرام پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام کے تمام پیغمبروں نے اس سنت کو ادا کیا. 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کے تمام پیغمبروں نے اس نکاح کو کیا. لیکن اسی 2,24,000 پیغمبر کے اندر دو ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. دو پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. ایک وہ پیغمبر جسے ہم آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عجیب طریقے سے پیدا فرمایا. ان کے پاس باپ نہیں، بغیر باپ کے پیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد یہ شادی نہیں کرتے ہیں. 2,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر میں سے only 2 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. اس میں سے پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو عجیب طریقے سے دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا. آج ہمیں اور آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ. ہمیں اور آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ کہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ بل رفعه الله الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے آسمان پر اٹھا لیا. اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری میں، قیامت کے قریب آئیں گے اور آخری نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، نہ کہ نبی بن کر کے آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آخری نبی کا مہر لگا دیا اور ہمیں اور آپ کو آخری نبی کے امتی بنا کر کے بھیجا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ
جائیں گے. اور یاد رکھیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے دنیا میں پھر وہ بھی نکاح کریں گے, وہ بھی اس نکاح کو کریں گے. اب پتہ یہ چلا کہ 2,24,000 پیغمبر میں جو اونلی 2 پیغمبر تھے یعنی کہ جو 2 نبی تھے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, وہ بھی دنیا میں قیامت کے قریب ہونے پر آئیں گے اور وہ بھی نکاح کریں گے. اب پتہ یہ چلا کہ صرف ایک نبی باقی ہے جنہوں نے نکاح نہیں کی. وہ کون ہے؟ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے نکاح نہیں کی. اللہ رب العزت نے اسے حسن و جمال بھی عطا کیا تھا, اسے مال بھی عطا کیا تھا, اسے اچھے خاندان کا اچھا خاندان بھی تھا, لیکن انہوں نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ رب العزت نے اسے ایگزام لیا, ایک ٹیسٹ لیا کہ یحییٰ تمہارے پاس تمہارے پاس اچھے خاندان بھی ہے, تمہارے پاس اچھے رشتے دار بھی ہیں, تمہارے پاس حسن و جمال بھی ہے, لیکن تمہیں شادی نہیں کرنی ہے. یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی میں جواب دیتے ہیں, لیکن اپنی پوری جوانی میں اپنے آپ کو غلط استعمال نہیں کیا. چھوڑا ہو بھیا رے یہ موبائل ماریا نکاح کرنا سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے دوستو اسی سنت کو زندہ ہو, یہی سنت کل جا کر کے یہاں پر زندہ ہوگا. اور یاد رکھیے جس نے نکاح کو کیا, امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کہ نام آپ کو دیا, آپ نے قبول کیا. جب امام صاحب یہ لفظ بولتے ہیں ہم جاننے والے جانتے ہیں کہ نام نفسہ کا مطلب کیا آتا ہے, نام کے معنی روٹی کے آتے ہیں اور نفسہ کے معنی بچے کے آتے ہیں. امام صاحب یہ لفظ بولتے ہیں آپ کے نکاح میں کسی کی بیٹی کو دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کا آپ کو خرچہ اٹھا, روٹی سے لے کر کپڑے تک, گھر سے لے کر تمام چیزیں آپ کے اوپر ہوتی ہے. آپ کا نکاح میں قبول کیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت جو بات کہی گئی ہے ان پر ہمیں اس کے بعد تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, شکریہ. حضرات سامعین, بہت کم وقت میں عزیزم حذیفہ سے علماء نے نکاح کے عنوان کو ہم سامعین کے درمیان رکھا اور الحمدللہ خوبصورت انداز میں سامعین کو ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آئیے حضرات سامعین, I will go to 5.